ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کیا لقب ہے؟ خاتون احد. خاتون احد مطلب کچھ یاد ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ تو یاد ہوگا کسی کو. اچھا چلو آج ہم پڑھتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سے قیمتی کپڑے مرکز خلافت یعنی کون سی جگہ؟ مدینہ منورہ میں موصول ہوئے. ان میں ایک زر کا دوپٹہ بے حد قیمتی تھا. مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس دوپٹے کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ یہ دوپٹہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ کی بیوی کو دے دے. حضرت عمر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا نہیں میں دوپٹہ ام عمارہ کو دوں گا، اس کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ احد کے دن میں ام عمارہ کو برابر اپنے دائیں بائیں لڑتے دیکھتا رہا. مطلب جو خلفائے راشدین تھے اپنے، وہ کس چیز کو اہمیت دیتے تھے؟ اہل و عیال سے زیادہ دین کو. دین کی راہ میں جس نے زیادہ قربانی دی، لوگ زیادہ قیمتی تھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ. اور ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہم زیادہ تر اپنے بال بچوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا ہی زیادہ خیال کرتے ہیں، اور دین کی راہ میں جو کوششیں کی ان کا خیال نہیں کرتے. اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ جو دین کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کو زیادہ سوچنا چاہیے. یہ کہہ کر آپ نے دوپٹہ حضرت ام عمارہ کے پاس بھیج دیا، جو مدینہ منورہ کے ایک مکان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزار رہی تھی. ان کی کتاب حیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت اور آئے حق میں اپنی جان و اولاد اور مال قربان کر دینے کے جذبے کے ابواب اتنے روشن تھے کہ فاروق اعظم سمیت تمام صحابہ کرام ان کا ہر درجہ احترام کرتے تھے. انہیں خاتون احد کہہ کر یاد کیا کرتے تھے. خاتون احد مطلب سمجھ میں ہے نا؟ احد کی خاتون. حضرت ام عمارہ کا اصلی نام کیا تھا؟ نصیبہ. یاد رکھنا کیا تھا اصلی نام؟ نصیبہ. لیکن تاریخ میں انہوں نے اپنی کنیت اپنی جو شہرت کنیت ہی سے پائی. وہ انصار کے قبیلے خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی. نجار، بنو نجار کون تھے؟ یاد ہے کچھ؟ بنو نجار صحیح جا رہے تھے. آپ سے سم کا کیا نسبت تھی بنو نجار سے بتاؤ؟ ہاں تو ڈرتے ڈرتے بول رہے. ننیال تھا نا بنو نجار میں. اچھا، حضرت آمینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ 6 سال کی تھی کہاں لے کے گئی تھی؟ قبیلے بنو نجار میں تو لے کے گئی تھی. مدینہ کی زمین پہ پہلی بار قدم رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئی تھی. تو بنو نجار میں کون تھا؟ کچھ اور یاد کرو. ننیال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو پتا ہے. بنو نجار کی ایک خاتون سے کس نے شادی کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہے؟ بنو نجار یاد کرو. ہاشم نے سلمہ سے شادی کی تھی، یاد ہے؟ سلمہ نامی خاتون سے. ہاشم کون تھے؟ عبد المطلب کے ابا، والد. عبد المطلب کے والد ہاشم. ایک بار وہ مطلب تجارت کے لیے ادھر گئے، شام جا رہے تھے، تو بیچ میں بنو مدینہ کی طرف رکے. تو وہاں پہ سلمہ نام کی خاتون وہ تجارت کر رہی تھی. تو ان کے اطوار اور انداز اور ان کے طور طریقے، ان کی شرافت بہت دل کو بھا گئی، انہوں نے نکاح کر لیا تھا. پھر انہی سے کون پیدا ہوئے؟ عبد المطلب. یاد ہے نا؟ تو اس لیے وہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہوتا تھا. تو یہ جو بنو نجار جو ہے، بنو نجار سے تعلق تھا کس کا؟ ام عمارہ کا. اور بنو نجار خزرج کے خاندان کا ایک وہ ہے، خزرج کے خاندان کا حصہ بنو نجار ہے. سلسلہ نسب یہ ہے نصیبہ بنت کعب ابن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، مطلب اس میں جو میں نے بتائی وہی. یہ خاندان یوں تو شروع ہی سے مدینہ منورہ میں معزز سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عبد المطلب کا ننیال ہونے کی بنا پر اور یوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ قرابت داری کی بدولت اس کو مدینے کا ممتاز ترین خاندان سمجھا جانے لگا. یعنی اس کی بہت زیادہ مطلب بہت ممتاز ہو گئے خاندان کی، اس وجہ سے کہ عبد المطلب کا ننیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کو بہت عزیز جانتے تھے. صحیح مسلم میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو کس میں شامل ہوتا؟ بنو نجار میں شامل ہوتا. یعنی بنو نجار کو انصار میں بہت فضیلت حاصل.
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 बरस के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्के मुअज़्ज़मा से मदीना तशरीफ ले गई। और यहाँ पर वो कितने अरसे मुकीम रही हज़रत आमिना, याद है आपको? अब्दुल्ला की कब्र पे ज़ियारत के लिए गई तो 1 महीना वो मुकीम रही थी। वापसी के सफर में जब अबवा के मकाम पर पहुंची तो बीमार हो गई और वहीं सफर आखिरत इख्तियार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के हमरा मक्का पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में इस जमाने की कयाम की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्र याद रही। यानी कितने साल के थे आप? 6 साल के। साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बनु नज्जार के महले से गुजरे तो एक मकान की तरफ इशारा करके फरमाया, यही वो मकान है जहां मैं अपनी वालिदा के हमरा ठहरा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालाब और एक मैदान की तरफ इशारा करके फरमाया, यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था और यही वो मैदान है जहां मैं एक लड़की अनीसा के साथ खेला करता था। 6 साल की उम्र की सब बातें आपको याद थी। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को हासिल हुआ, जो बनु नज्जार के कौन थे? वो भी इनका भी ताल्लुक किससे था? बनु नज्जार के रईस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल इस्लाम के वक्त तो अंसार का बच्चा मसरत से बेखुद हो गया था। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कदम रखा तो हर बच्चा खुशी से बेखुद था, लेकिन बनु नज्जार के जोशो खरोश और मसरत की कोई इंतहा नहीं थी। उनकी मासूम बच्चियां दफ बजा बजा कर ये गीत गा रही थी, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे हमसाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों के पास से गुजरे तो मुस्कुराकर उनसे फरमाया, बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखती हो? सबने मिलकर जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी मुझको बहुत अजीज हो। यानी एक सुन्नत तरीका कि जब हम किसी के बारे में हमको पता चले कि वो मुझसे मोहब्बत रखता है, अगर वो मोहब्बत रखता है हम कैसे जान लेते हैं उसको कि वो मोहब्बत रखता है हमसे? एक्शन से, कुछ अमल एक्शन, से, कुछ इसके चेहरे की मुस्कुराहट, या तो फिर कुछ कुछ ऐसा कुछ हमको हदिया दे दिया, तोहफा दे दिया, तो हमको लगता है ना कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत है। तब हमारा फर्ज क्या बनता है? तब हम उसको भी ये कहें कि तुम भी मुझको बहुत ज्यादा अजीज हो, है ना? फिर ये इससे क्या होता है? इस तरह से बातचीत से क्या होता है? और मोहब्बतें बढ़ती है। पता है आपको मोमिन के बारे में? एक मोमिन का दिल कैसे होता है? मोमिन है ना दूसरों के लिए तड़पता है, दूसरों को हिदायत मिल जाए। अभी मोमिन को कुरान मिला होता है तो मोमिन ये सोचता है कुरान की जैसी नेमत, कुरान जैसी दौलत मिली होती है, कुरान को समझ के पढ़ता है, उसकी आयतों की गहराई में जाता है। तो मोमिन के दिल की एक ख्वाहिश होती है कि उसको जो नेमत मिली है, इतनी बड़ी अक्सीर नेमत, वो हर किसी को मिल जाए, हर किसी को मिल जाए। और ये तड़प उसकी कहाँ तक रहती है पता है? जब वो इल्लीन में चले जाएगा ना, जब भी उसके दिल में ये तड़प रहेगी, मरने के बाद भी वो अपने रिश्तेदारों की फिक्र करेगा और सोचेगा, मतलब चाहेगा कि मेरे रिश्तेदारों को कुरान मिल जाए। और पता है में ना, हाँ, मोमिन में जो इल्लीन में जो जब रूहें प्रवास करती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो जब कोई नेक रूह इल्लीन की तरफ जाती है ना, जैसी रूह निकलती है फरिश्ते कब्ज करते तो इल्लीन की तरफ फरिश्ते तेजी से जाते हैं। अभी जब इल्लीन में और भी दूसरी रूहें रहती है ना, उस वक्त नेक रूह है, तो जब कोई नई रूह आती है ना तो उसका वेलकम करती है और बहुत खुशी मनाती है। और कैसी खुशी माने? जैसे कि हमारा रिश्तेदार बहुत टाइम के बाद, करीब रिश्तेदार बहुत अरसे के बाद हमसे मिलने आए तो हम कैसे बिछड़ने के बाद उससे मिलेंगे, ऐसी खुशी मनाती है रूहें। हालांकि एक रूह का ताल्लुक दूसरी रूह से सदियों का फासला होगा, यानी देखे भी नहीं होंगे किसी, मतलब हमसे पहले सहाबा किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी बहुत सारे मोमिनीन, इन लोगों का कितना जो इल्लीन में अगर जा चुके हैं तो कितना अरसा हो गया, लेकिन जब नेक रूह जाएगी इल्लीन में तो फिर से क्या होगा? वो फिर जैसी इलीन में नेक रूह जाएगी ना तो क्या कहेंगे, दूसरी जो अरवाह है वो उसको वेलकम करेगी। और फिर क्या होगा? वेलकम करेगी, फिर पूछेंगे मेरे फुला फुला रिश्तेदार का क्या हाल है, दुनिया में मेरा ये रिश्तेदार रहता था उसका क्या हाल है? पता है ना आप लोगों को ये बात? पता है, शिफा ने बताई होगी। तो ये फला फला रिश्तेदार का क्या हाल है? तब है ना दूसरी रूहें क्या कहेगी पता है? अरे तो दुनिया के मसाइब से बहुत थक के, आलाम और मसाइब से बहुत थक कर आया है, उसको थोड़ी देर सस्ता तो लेने दो, आराम तो कर लेने दो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस पढ़ी, दुनिया मोमिन के लिए तहखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पैदल पे मसाइब आते रहते थे, फिर वो थोड़ा आराम कर लेता है, फिर सवाल जवाब फिर से शुरू हो जाते हैं। समझो? तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि इल्लीन में भी जो मोमिन होता है, मोमिन की जो रूह होती है, वो अपने रिश्तेदारों के लिए क्या होती है? परेशान होते रहती है।
بیت عقبہ سے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اہل مدینہ نے دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب منتخب کیے تھے. ان میں حضرت اسد بن زرارہ بنو نجار کے نقیب تھے. آپ کو پتا ہے نا پہلی بیعت ہوئی بیت عقبہ اولا جسے کہتے ہیں, اس میں 11 لوگ تھے. اس میں جو سردار تھے اسد ابن زرارہ, وہ کون تھے؟ نجار کے سردار تھے, بنو نجار کے. ہجرت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت اسد نے وفات پائی. بنو نجار کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اسد کی جگہ کسی اور کو بنو نجار کا نقیب مقرر فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ماموں ہو, اس لیے اب بنو نجار کا نقیب میں خود ہوں. یعنی خود بنو نجار کے آپ نقیب بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بنو نجار کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. فی الحقیقت یہ ایک عظیم سعادت تھی جو بنو نجار کو حاصل ہوئی, اور وہ حقیقی معنی میں انصار کا بہترین خاندان بن گیا. حضرت ام عمارہ اسی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ظاہر ہے کہ ایسے خاندان سے تعلق رکھنا ہی بجائے خود ایک بہت بڑا شرف تھا, لیکن سچ پوچھیے تو حضرت ام عمارہ کا حقیقی سرمایہ افتخار کچھ اور تھا. وہ دین حق کی خاطر ہر وقت سربکف رہنے کا جذبہ اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت, جس نے ان کو اپنی جان اور مال اور ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا. اسی عقیدت اور جذبہ اخلاص نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان پر فخر کیا کرتے تھے. بس ام عمارہ کا پہلے نکاح, 2 نکاح ہوئے ان کے. پہلا نکاح زید ابن عاصم سے ہوا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے. زید سے ان کی 2 اولادیں ہوئی, عبداللہ اور حبیب. ان دونوں بھائیوں نے شرف صحابیت حاصل کیا اور تاریخ میں بڑی شہرت پائی. زید کی وفات کے بعد حضرت ام عمارہ اربا بن عمرو کے عقد نکاح میں آئی. ان سے 2 بچے تمیم اور خولا پیدا ہوئے. سمجھ میں نا, خولا کے بھی نام آپ سنو گے. خولا پیدا ہوئے. حضرت ام عمارہ کا شمار انصار کے سابقین اولین میں ہوتا ہے. وہ اس زمانے میں اپنے سارے خاندان سمیت مشرف باسلام ہوئی. جب بیعت عقبہ اولا کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر یثرب میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, یعنی بیعت عقبہ اولا ہوئی تو مصعب ابن عمیر مبلغ اسلام بن کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ. ان کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, ام عمارہ نے اسلام قبول کیا. اب واپس سے مصعب ابن عمیر کا نام آیا, یاد رکھنا. قبول اسلام کے بعد 13 نبوت میں انہوں نے ان 75 لوگ جو تھے نفوس قدوسی میں شامل ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا. یہ کون تھے 75 لوگ جو آپ سے ہجرت سے پہلے گئے تھے حج کرنے مدینہ سے؟ اوس اور خزرج کے لوگ تھے, اس میں 75 لوگ تھے. اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ. پہلے میں اولا میں کتنے تھے؟ 11. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے تھے؟ 25. اب انہوں نے جو بیعت لی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں تو اپنی جانوں مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ کی تائید اور نصرت کریں گے. یعنی جان بھی قربان کریں گے آپ کے لیے, مال بھی قربان کریں گے اور اولاد کو بھی قربان کریں گے. یعنی تینوں چیزوں کا عہد دیا تھا. حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ ان کے شوہر اربا بن عمرو بھی بیعت عقبہ میں کبیرہ میں شریک تھے, لیکن سیرت کی اکثر کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا. البتہ حضرت ام عمارہ اس بیعت میں شامل تھی, ان کا نام ملتا ہے. یعنی 75 لوگوں میں 2 عورتیں تھیں, اس میں سے ایک کا نام ام عمارہ ہے. ہجرت نبوی کے 3رے سال مسلمانوں کو احد کا معرکہ پیش آیا. حضرت ام عمارہ بھی اس میں شریک ہوئی اور ایسی شجاعت, جان بازی اور عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے نام سے مشہور ہوئی. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے شوہر اربا بن عمرو اور دونوں بڑے فرزند عبداللہ اور حبیب بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے. یعنی پورا خاندان تھا, شوہر اور دونوں بچے بھی. جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا ام عمارہ دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلاتی تھی اور زخمیوں کی خبر گیری کرتی تھی. یعنی صحابیات جاتی کیوں تھی میدان جنگ میں؟ پتہ ہے نا آپ کو کیوں جاتی تھی؟ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاتی تھی. یعنی اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ زخمیوں کی مرہم پٹی اور یہ جو تیمارداری کے لیے جاتی تھی. کیا ہم کو ایک سبق ملتا ہے؟ میں کبھی بھی یہ پڑھتی نا تو مجھے ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ جنگ میں ہم تو پردہ بہت کرتے رہتے ہیں نا, ہمارا تو پردہ ہے, لیکن جب ایسی سچویشن آ جائے کہ دین کو خطرہ درپیش ہو, جب ہم سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت جو کام ہمیں ملتا ہے ہم کو کرنا چاہیے. تلوار اٹھانا, زخمیوں کی مرہم پٹی تو مرہم پٹی نا. جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا تو وہ یہ کام کرتی رہی. جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مجاہدین انتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے چند سرفروش باقی رہ گئے. کتنے لوگ گئے تھے غزوہ احد میں بتائیے؟
मुजाहिदीन कितने थे? नहीं, मुजाहिदीन गज़वे ओहद के मुजाहिदीन, ये तो अक़बा सानिया बेटे, अक़बा सानिया की बात करें। गज़वे ओहद तक चलो, अभी सफर चलो, सफर शुरू करो। बदर में 313 बदर में 313, गज़वे ओहद में मुजाहिदीन कितने थे? 1000 हाँ 1000 थे, उसमें से कितने बच्चे रह गए थे? 300 चले गए थे 300 ने गद्दारी की थी, मुनाफिक बीच में से पलट गए थे मुनाफिकीन, फिर कितने 700 रह गए। अभी 700 में से भी जब जंग का पासा पलटा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने रह गए? 10 रह गए थे। तो अफरा तफरी मच गई थी, सब तितर बितर हो गए थे। हज़रत उम्मे अम्मारा ने ये कैफियत देखी तो उन्होंने मशकिज़ा फेंक कर, अभी क्या करी थी वो मैं बताई ना, सिचुएशन के बाद सिचुएशन चेंज तो हमारा एक्शन भी चेंज हो जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, मशकिज़ा फेंक कर तलवार और ढाल संभाल ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर कुफार के सामने सीना सिपर हो गई। कितना सोचो, कितना आजमाइश का वक्त है। हमारे पास एक कॉकरोच आ जाता है और एक छिपकली आ जाती है, भगदड़ मच जाती है। ये जंग का मैदान है, जंग का मैदान है, फिर क्या है, सब सहाबा, बड़े बड़े सहाबा किराम भाग रहे, तितर बितर हो गए, जंग का पासा पलट जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 10 लोग खड़े और उस वक्त एक औरत का साबित कदम। कुफार बार बार यूरिश करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते और उम्मे अमारा उन्हें दूसरे साबित कदम मुजाहिदीन के साथ मिलकर तीर और तलवार से रोकती। यानी जैसे ही वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाती कुफार, तो आपको कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ती और ये क्या करती, तीर और तलवार से उसको रोक देती। ये बड़ा नाजुक वक्त था, बड़े बड़े बहादुरों के कदम लड़खड़ा गए, यानी बड़े बड़े बहादुर। आप सोचो कि उस वक्त कैसे लोग सीना सिपर हो जाते थे जंग का मैदान मतलब देख कर। आजकल के मुसलमान तो कितने कमजोर दिल है, लेकिन उसके बावजूद सब बड़े बड़े मुजाहिदीन के कदम उखड़ गए, लेकिन ये डटी रही। लेकिन ये शेर दिल खातून को है इस्तेकामत बनकर मैदान जंग में डटी हुई थी। इतने में एक मुश्रिक ने उनके सर पर पहुंचकर अपनी तलवार का वार किया। उम्मे अम्मारा ने इसे अपनी ढाल पर रोका, फिर इसके घोड़े के पांव पर तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि घोड़ा और सवार दोनों जमीन पर आ रहे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा देख रहे थे। आपने उम्मे अम्मारा के बेटे अब्दुल्ला को पुकार कर फरमाया, अब्दुल्ला अपनी माँ की मदद कर। यानी वो ऐसी सिचुएशन में देखा कि उनकी जान को खतरा है, तो फौरन उनके बेटे को पुकारा, है ना। अच्छा सुनो, एक चीज मेरे को एक ख्याल आया दिल में, जंग का मैदान और ऐसे वक्त जब अच्छे अच्छे सहाबे किराम के पैर उखड़ गए, पूरे अफरा तफरी का आलम है, उनका खानदान जमा हुआ है, शौहर, बेटा, उम्मे अम्मारा। आपको इससे क्या सबक मिलता है? हर चीज में ना अपन को गौर और फिक्र करने आना चाहिए। एक गौर और फिक्र, एक मतलब इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग कितनी थी पूरे खानदान की, यानी वो इस चीज को डिस्कस करते होंगे घर में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान, अल्लाह की मोहब्बत, हमको जिहाद में कैसा सीना सिपर होना है, वफादारी का सबूत कैसा देना है, हमारा दिन हमारे लिए कितना कीमती है, ईमान कितना कीमती है, ये सब डिस्कशन होता होगा, तभी तो इन लोग सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी और सब एक ही मौके पर डटे हुए थे। अभी हम जब आते हैं अपनी तरबियत करने, तो हम क्या करते हैं अपने घर जाके? क्या हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो हमारे शौहर के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो भी हमारा साथ दे, हमारे लिए वफादारी का अहद निभाए, तो हमारे साथ वफा करे, अल्लाह उसके रसूल के साथ भी वफा करे। तो ये चीज भी हमारे अंदर आना चाहिए। मैंने देखी अक्सर लोगों को कि एज वाले हो जाते, खुद जाके बैठते हैं दीनी मजालिस में, क्योंकि फिर लोग अभी तो लोग को एहसास हो जाता है कि चलो इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो वो आ जाते हैं ऐसी मजालिस में, लेकिन अपने घर पे जाके वैसी तरबियत नहीं करते। और ये बहुत जरूरी है, यंगस्टर की तरबियत बहुत जरूरी, क्योंकि वही तो हमारी नस्ल को वही तो बाकी रखने वाले हैं दीन को, और वही तो वो इनके हाथ में तो दिन का झंडा होगा। और जब सिर्फ हम अपनी तरबियत करते हैं और घर जाके बैठ जाते हैं तो कुछ फायदा नहीं। आप लोग देखते हो बाजारों में बुर्का पहन के ख्वातीन चलती है ना, हमसे ज्यादा उम्र की, अच्छी पर्दा पोश रहती है, और उनके बाजू में एक जवान लड़की चलती है, वो कैसी चलती है, विदाउट बुर्का, जीन्स पैंट, टी शर्ट, एक छोटा सा स्कार्फ। ये तरबियत नहीं है, ये बच्चों को आजादी देना हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा देखा, हाँ, तो ये उम्मे अम्मारा को तकलीफ में देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला को पुकारा, उनके बेटों को, कि अपनी माँ की मदद कर। वो फौरन उधर लगकर तलवार के एक ही वार से इस मुश्रिक को जहन्नम वासिल कर दिया। उस वक्त एक दूसरा मुश्रिक तेजी से उधर आया और हज़रत अब्दुल्ला का बायां बाजू जख्मी करता हुआ निकल गया। अभी समझ रहे, ये लोग जब तीनों है जो खड़े हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सब प्यादा है, यानी पैदल है, सवार पर कोई नहीं है,
سواری پر کوئی نہیں ہے, اور جو مشرکین ہے وہ سواری پر آ کر حملہ کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح عبداللہ کو زخمی کر ایک مشرک چلے گیا, ان کا بازو پہ گہرا زخم لگا. حضرت ام عمارہ نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا, بیٹے جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو. یعنی خون بہ رہا تھا تیزی سے, بیٹے کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہ رہا تھا, اور انہوں نے پٹی باندھی اور کیا کہا, جا لڑو. مطلب کیا, ہم اپنے بچوں کو کتنا نازک بناتے ہیں, ابھی تجھے بخار ہو گیا, ابھی تو تھک کے آیا, ابھی بیٹھ جا, چل میں جاتی ہوں نیچے, تو بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ جانثاری دیکھ کر فرمایا, یا ام عمارہ, جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کس میں کہاں ہوگی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفی کلمات کہے. اسی اسنا میں وہی مشرک جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ سے فرمایا, ام عمارہ سمجھنا یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا. حضرت ام عمارہ جوش غضب میں اس کی طرف چھپٹی اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا گئے اور فرمایا, ام عمارہ تو نے تو اپنے بیٹے کا خوب بدلا لیا. یعنی انہوں نے غصے کو, طاقت کو کہاں استعمال کیا, صحیح جگہ پر استعمال. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے غصے کا, اپنی طاقت کا, اپنی جذبات کا غلط جگہ پر استعمال کرتے ہے نا, وہ غلط ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ذہین بھی کتنی ہوگی کہ ان کو پتا تھا کہ میرے کو کبھی کس طرف کیسے سنبھل کے رہنا ہے اور کس طرف میں غصے کا اظہار کروں. اسنائے جنگ میں ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندانے مبارک شہید ہو گئے. شمع رسالت کے پروانے مسترب ہو کر ادھر متوجہ ہوئے. یعنی جیسے صحابہ کرام کو پتا چلتا تھا کہ آپ کی طرف رخ ہو گیا ہے مشرکین کا, تو فوراً بھاگتے تھے. متوجہ ہوئے. ابن قمیہ نامی ایک کافر دراتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا. جس نے تلوار کا وار کیا اس کا نام کیا تھا, ابن قمیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے, خود یعنی جو سر کے اوپر پہنتے ہیں. ابن قمیہ کی تلوار خود پہ پڑی, اس کی 2 کڑیاں رخسارے مبارک میں کھپ گئی اور خون کی دھاریں پھوٹ نکلی. یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا, یعنی دیکھتے ہی ہو گیا, یعنی کسی کو بچانے کا موقع نہیں ملا. ام عمارہ بےتاب ہو گئی اور آگے بڑھ کر ابن قمیہ کو روکا. یہ شخص قریش کا نامی شہسوار تھا. شہسوار سمجھتے ہیں نا, جس کو گھڑ سواری بہت اچھی آتی. لیکن شیر دل ام عمارہ مطلق خوفزدہ نہ ہوئی اور اس پر نہایت جرأت کے ساتھ حملہ کیا. یعنی وہ سوار تھا, اس میں عمارہ پیادہ تھی, اس کے باوجود, اور وہ دوہری زیرہ پہنے ہوا تھا, یعنی 2 لوہے کا لباس پہنے ہوا تھا وہ شخص. اس لیے ام عمارہ کی تلوار اثر نہیں کری اور ابن قمیہ کو جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا. اس نے کیا کیا, ان کے کندھے پر شدید وار کیا. کس کے, ام عمارہ کی, یعنی وہ بچا رہی تھی نا, ڈھال بنی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ابن قمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جرأت نہیں ہوئی. وہ تیزی سے گھوڑا دوڑ کر بھاگ, یعنی وار کر کے ام عمارہ پر بھاگ گیا. اور تو ام عمارہ کے زخم سے خون کا پرنالہ بہ رہا تھا, یعنی بہت گہرا زخم لگا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر خود پٹی بنوائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کے فرمایا, واللہ آج ام عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی. یہ ہمارے لیے کیا ہے, سبق آموز داستان. ہم جو پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں, ہمارا ایمان اور اسٹرانگ ہو جائے, ایمان افروز کہانیاں. یعنی دیکھو کس جگہ پر اور کیسی حالت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی, ہے نا, کتنا بھاری ہے. دیکھو ہم کو اگر چھپکلی سے, کاکروچ سے ڈر لگ رہا ہے تو ہم کو اپنے ڈر پر قابو پانے کی ضرورت ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا, مومن کمزور نہیں ہوتا, مومن اپنے دین کے لیے لڑتا ہے, دین کے لیے بہادر ہوتا ہے. ام عمارہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی و خضوع سے ان کے لیے دعا مانگی اور آواز بلند فرمایا, حضرت ام عمارہ, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ ان کو میرے ساتھیوں میں بنا دے جنت میں, میرے دوستوں میں بنا دے. ام عمارہ کو جب ام عمارہ نے یہ سنا, دیکھو ابھی ان کی یہ خواہش نہیں کہ کوئی مجھے بہادر کہے, کوئی مجھے میری تعریف کرے, اتنی بہادری سے لڑی. اگر ہم ہوتے نا تو فوراً دنیا سامنے آ جاتی ہے. ذرا سے ہم کسی کے لیے کچھ کرتے تو ہم متلاشی رہتے, کسی نے کچھ تعریفی الفاظ کہے کہ نہیں کہے, کسی نے کچھ آنکھوں میں بھی اس کے کچھ ہے کہ نہیں, تاثر ہے کہ نہیں, وہ یا تو کچھ لکھا تو نہیں اس نے واٹس ایپ پہ, ہم دیکھتے رہتے. لیکن ان کا کیا تھا, وہ کیا, کون سا ساتھ چاہ رہی ہے, جنت میں ساتھ چاہ رہی ہے. ان سب کے بدلے مجھے کیا چاہیے, جنت میں ساتھ چاہیے.
ہماری بھی یہی فکر اور یہی سوچ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز ہر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ نہیں سوچتے صحابہ کا دور جب ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اتنی دل میں خواہش ہوتی کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے سب کو دیکھے ہوتے پھر یہ خواہش ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں تو ملانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا ان کا دیدار کروانا ان کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا یا اللہ جب ہم ان سے ملے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ نہیں کرے ہمارے اعمال سے انشاءاللہ. حضرت ام عمارہ کو بڑی مسرت ہوئی ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں یعنی بولتی کہ ابھی مطلب یہ الفاظ سنے کہ جنت میں آپ نے دعا کر لی ساتھی بنانے کی تو وہ کہنے لگے کہ ابھی کوئی بڑی سی بڑی بھی مصیبت آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لڑائی ختم ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب مازنی کو بھیج کر حضرت ام عمارہ کی خیریت دریافت نہ کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عہد کے دن میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا تھا ام عمارہ نظر آتی تھی. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عمارہ کے جسم پر 12 زخم لگے تھے. علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیعت رضوان جنگ خیبر عمرۃ القضاء غزوہ حنین میں بھی شرکت کی یعنی کتنے غزوات میں شرکت کی غزوہ احد میں بھی غزوہ خیبر عمرۃ القضاء یعنی ایک عمرے میں روک دیا گیا تھا ایک عمرہ واپس سے آپ نے جا کے پورا کیا تھا وہ عمرۃ القضاء غزوہ حنین میں بھی شرکت کی. ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں فتح مکہ کے موقع پر بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا. سن 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی نے آپ کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سریر آرائے خلافت یعنی خلافت کے تخت پر جانشین ہوئے تو دفتن سارے عرب میں کتنے ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے. پتہ ہے نا آپ حضرت ابوبکر کی سٹوری سن چکے ہے نا. متدین کی سرکوبی کے لیے جو مارکے پیش آئے سب سے شدید مارکا یعنی سب سے بڑا مارکا مسلمہ ابن کذاب کا تھا. کون تھا مسلمہ ابن کذاب؟ جھوٹا دعوے دار اور بہت سارے دعوے دار اٹھے تھے اس میں یہ سب سے بڑا تھا. یہ شخص یمامہ علاقے نجد کے قبیلے بنو حنیفہ کا رئیس تھا. اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے آخری دنوں میں مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط بھیجا تھا مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام. سن رہے یعنی آپ سے کی حیات میں اس کا سب شروع ہو گیا تھا. مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام میں تمہاری رسالت میں شریک کیا گیا ہوں. اس ملک میرا اس قریش کا لیکن قریش ایک زیادتی پسند قوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جو جواب دیا اس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کا خط مسلمہ کذاب کے نام. جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو. یہ دیکھو آپ سے کا وہ تھا ٹائٹل جب بھی خط لکھتے تھے کہ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام ہو ورنہ نہیں ہو ہے نا. اس کے بعد تجھ کو معلوم ہے کہ ملک اللہ کا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور آخرت کی بہتری پرہیزگاروں کے لیے. یعنی آپ نے بھی اس کو ایک دم صحیح جواب دیا. اور تو وہ کیا چاہ رہا تھا سلطنت چاہ رہا تھا اور کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے اور اس کو جھوٹا ثابت کیا خط میں اور کہا کہ یہ ملک اللہ کا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے. اس مکتوب مبارک کے بھیجنے سے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی. اب مسلمہ کذاب کا کھیل شروع ہو گیا. اس نے اپنی شابدہ بازیوں ستم رانیوں کے بل پر لوگوں کو زبردستی اپنا پیروکار بنانا شروع کر دیا. یعنی وہ بہت ایسی باتیں کرتا تھا نا جیسے کہ لوگوں کو جان میں پھانسنے کی. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بول میں بہت سحر ہوتا ہے جادو ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے جو کمزور ایمان والے تھے نا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. تھوڑی مدت میں 40,000 سے زیادہ جنگجو اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. یعنی کتنے لوگ کو جمع کر لیا 40,000. جو شخص اس کی نبوت سے انکار کرتا اس پر سخت ظلم کرتا. اسی زمانے میں ایک دن سے ام عمارہ کے فرزند حبیب ابن زید امان سے مدینہ آ رہے تھے. امان معلوم ہے نا مدینہ منورہ یہ سب مطلب قریب کے راستے ہیں. یہ تو ابھی تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یہ جو آپ سے کے جب زندہ تھے نا ہجرت آخری دور میں اس کا فتنہ شروع ہو گیا. ایک دن سے تمہیں عمارہ کے فرزند جو پہلے شوہر سے تھے ان کا نام کیا ہے حبیب ابن زید ہے نا. ان کا کئی روایتوں میں خبیب بھی نام ملتا ہے. خبیب ابن زید اور حبیب ابن زید دونوں ایک ہی شخص ہے. امان سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں اس ظالم کے ہاتھ پڑ گئے. کس ظالم کے؟
مسلمہ ابن کذاب. اس نے اسے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پکڑ لیا اس کو، حبیب بن زید کو. حضرت حبیب نے بلا تعامل جواب دیا وہ خدا کے سچے رسول ہیں. مسلمہ نے بولا نہیں، یہ کہو مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے. حضرت حبیب نے اس کی بات نہایت حقیقت قارے سے ٹکرا دی اور کیا کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا. مسلمہ نے مطلب کئی بار پوچھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد کے بارے میں کیا خیال ہے. جب وہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہتے مجھے سنائی نہیں دیتا، اور جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تو وہ تصدیق کرتے. پھر اب کیا کہا، اب کیا کیا اس نے کہا کہ اب مطلب جلاد کو بلایا اور کہا کہ اب یہ میری بات نہ مانے تو اس کا ایک ایک عضو کٹ کرتے جانا اور یہی جملہ ریپیٹ کرنا، اگر وہ نہیں مانے پھر ایک دوسرا عضو کاٹ دینا. حضرت حبیب نے پھر کیا کیا، مسلمان نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالو. پھر خون بہنے لگ گیا، ان کا عضو کٹ گیا. پھر وہی سوال کیا، حضرت حبیب نے جواب دیا ہرگز نہیں. مسلمان نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کروا ڈالا اور بولا اب بھی میری رسالت تسلیم کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے. اس عاشق رسول نے امیں عمارہ جیسی ماں کا دودھ پیا تھا. بولے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب مسلمان فرتے غضب سے دیوانہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ جب یہ مخالف جو طاقتیں ہوتی ہے جب اسلام سے پھیر نہیں سکتی اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو لوگ کیا ہو جاتے ایک دم پریشان ہو جاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے. فرتے غضب سے دیوانہ ہو گیا، اس نے ایک ایک بند کاٹنا شروع کیا، یعنی ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا. ظالم راہ حق میں ان کا رقص بسمل دیکھ کر قہقہے لگاتے رہا. ان کو تڑپ رہے تھے، ایک ایک عضو کٹ رہا تھا، خون بہ رہا تھا تو اس کو مزہ آ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا. حضرت حبیب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن راہ تسلیم و رضا سے قدم نہیں ہٹایا، پھر آخر شہید ہو گئے. اور تمہیں عمارہ نے اپنے مجاہد فرزین کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر خدا کا شکر بجا لائی. یعنی کیا، شہید ہو گئے تو خدا کا شکر بچا لائی اور عہد کر لیا کہ مسلمہ سے ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گی. یہ دیکھو یہ ہوتا ہے ری ایکشن. ہر چیز میں کیا یاد رکھنا ہے ہم کو، ہمارا دین، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے نا. اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد ابن ولید کو مسلمہ کی سرکوبی پر مامور کیا، ایسی ایک اور صحابی کا مسئلہ کیا گیا تھا. یہ صحابی کا مسلمہ ابن کذاب نے کیا، اور ایک اور صحابی معلوم ہے آپ کو، وہ غداری کی تھی. کچھ قبائل کے لوگوں نے مبلغ اسلام مانگے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ازل و قارا کے قبیلے کہ ایک بیر معونہ پہ غداری ہوئی تھی. مجھے میں بھول کہ ایک صحابی کے کوئی ایک دو موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ مانگے تھے کہ آ کر ہمارے قبیلے میں تبلیغ کرے. ایک بیر معونہ کا واقعہ تھا، اس میں 70 صحابہ کو بھیجا تھا، اس میں بھی 70 صحابہ کو لوگ نے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا تھا، بیچ کہیں میں لے جا کہیں اور جگہ پہ لے جا کے غداری کے ساتھ. اور ایک اور واقعہ تھا جس میں 6 صحابہ کو مانگا تھا اور اس میں بھی ایک صحابی کے ساتھ مصلح کیا تھا اور پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے لیکن سیم اسی طرح. بس حمزہ کو تو شہید ہونے کے بعد وہ مطلب یہ کہ زندگی میں اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہاں جب حضرت خالد ابن ولید کو ان کو لٹکا دیا تھا اور اس وقت سعید ابن عامر وہی تو واقعہ یاد کر کے روتے تھے. ہاں خبیب ابن عدی نام خبیب ابن عدی. اور ان کو دیکھ کے جب ان کو اس حال میں دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو دعوت پہنچ گئی تھی توحید کی، اور بعد میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ جو مجمع میں کھڑے تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، یاد ہے نا. حضرت تمہیں ہمارا بھی خالد کے لشکر میں شامل ہو گئی، یعنی مسلمہ ابن کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد کی قیادت میں ابوبکر نے ایک لشکر بھیجا تو اس میں ہمارا بھی شامل ہو گئی. مسلمہ نے بھی مقابلے کی زبردست تیاری کی. اس نے بنو حنیفہ اور دوسرے حامیوں کی قبائلی عصبیت کو خوب بڑھکایا، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے وہ مطلب لوگوں کی ذہن سازی کرتا رہا، ان کو خوب بھڑکاتا رہا. 40,000 جنگجوؤں کو حضرت خالد کے مقابلے پر لا کھڑا کیا. دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا. مسلمان اور مرتدین کی تعداد میں 1 اور 4 کی نسبت تھی. سمجھ میں آیا؟ یعنی 1 کا مقابلہ 4 سے تھا، مسلمان 1 مرتدین 4، یعنی کتنے تھے 10,000 مجاہدین اور 40,000 دشمنان حضرت ابوبکر کے خلاف. لیکن مجاہدین اسلام دین حق کی خاطر اس پابندی سے لڑے
کہ مسلمان کی فوج کا منہ پھیر دیا. کتنے لوگ شہید ہوئے تھے مسلمان اس جنگ میں؟ 1000 شہید ہوئے تھے. یہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ یمامہ. یاد ہے نا پیپر میں سوال آیا تھا. جنگ یمامہ ہے اور مرتدین 10,000 مرتدین مارے گئے تھے اور 1,000 صحابہ شہید ہوئے تھے. اور اس میں کثیر تعداد کس کی تھی؟ حفاظ کرام کی. اے بنو حنیفہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو. آج قومی غیرت اور حمیت کا دن ہے. اگر تم نے شکست کھائی تو تمہارے اہل و عیال پر مسلمان قبضہ کر لیں گے. دیکھو ان لوگوں کے الفاظ دیکھو. یہ لوگ کس کے لیے لڑتے تھے؟ اپنے قبیلے کے لیے, اپنے غیرت اور حمیت کے لیے. اس لیے وہ جیت نہیں پاتے تھے. اور مسلمان کس لیے لڑتے تھے؟ اپنے دین کے لیے اور شہید ہونے کے لیے لڑتے تھے. سب سے بڑی بات نا. اگر تم نے شکست کھائی تو تمہارے اہل و عیال پر مسلمان قبضہ کر لیں گے. اس لیے اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کے لیے کٹ مرو. شرحبیل کی اس تقریر نے بجلی کا کام کیا. بنو حنیفہ اس شدت سے لڑکے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا. مسلمانوں کو اب تک ایسی سخت لڑائی کا سامنا نہیں ہوا تھا. بولو کتنی شدید لڑائی تھی. یعنی کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہے. جنگ بدر, احد, خیبر, خندق, حنین, تبوک. لیکن یہ کہہ رہے کہ اتنی سخت لڑائی کا سامنا نہیں تھا. اب حضرت خالد نے مسلمان کے تمام قبائل کو الگ الگ کر دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے علم کے نیچے لڑے تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کون راہ حق پہ ثابت قدمی دکھاتا ہے. یعنی لاسٹ مومنٹ پہ خالد نے کیا کیا, ہر تمام قبیلے کے لوگ آتے تھے نا مل کر لڑنے, ہر قبیلے کو الگ الگ علم جھنڈا دے دیا. کہ مطلب یہ کیا تھا, مطلب کس لیے کیا ہوگا سوچو آپ لوگ. کیونکہ اپنے قبیلے کے لیے نام کمپٹیشن. کمپٹیشن مطلب اس میں کیا ہوتا ہے بہادری, اور جیسے کہ آپ لوگوں کو کمپٹیشن رکھا جاتے تو بڑھ چڑھ کر آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں. اس طرح سے ایک مطلب خالد کی یہ تدبیر تھی. ہاں, اس تدبیر کا خاطر خواہ اثر ہوا. ہر قبیلے نے شجاعت استقامت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور ایسی جان بازی سے لڑے کہ مسلمان کی فوج اپنے متواتر اور مسلسل خوفناک حملوں کے باوجود انہیں پیچھے نہیں دھکیل. مسلمانوں کے بڑے بڑے تجربے کار افسر شہید ہو گئے. یعنی کون شہید ہوئے پتہ ہے نا؟ جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی. صحابہ کرام, مطلب جو حافظ کرام. تو مطلب سوچو کہ کتنی جان ان لوگوں کی قیمتی تھی. میں پڑھتی ہوں نا تو ایسا لگتا ہے اتنے قیمتی صحابہ شہید ہو گئے. جن میں حضرت زید ابن خطاب, یہ کون تھے حضرت زید ابن خطاب؟ عمر کے بھائی. ان کا بھی بہت مقام ہے نا. ابو حذیفہ کون ہے؟ یہ بولو. آپ سرسم کے رازدار ابو حذیفہ معلوم ہے نا. ہاں, حضرت سالم مولا ابو حذیفہ. حضرت ثابت ابن قیس جیسے اکابر صحابہ بھی تھے, لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی. اب مسلمہ کے پیچھے فوج ہٹی اور اس کے بعد حدیقۃ الرحمان میں گھس کر اندر سے پھاٹک بند کر دیا. اب کیا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو پوری اسٹوری؟ کہ مسلمہ کی فوج کو لگ گیا کہ ابھی ہم جیت نہیں پائیں گے, تو پسپائی اختیار کرتی نا فوج, مطلب بیک لے لیتی. تو پیچھے ہٹی اور کیا کیا لوگوں نے ایک باغ میں گھس کر اندر سے پھاٹک بند کر لیا. حضرت برا بن مالک دیوار پھاند کر باغ کے اندر کود گئی. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو نہیں اسٹوری پڑھی ہوگی نا, عمر سیریز اگر آپ دیکھو گے نا تو آپ کو بہت دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ پوری اسٹوریز, اور آپ کبھی نہیں بھول پاؤ گے. وہ کیسا نا ان کو ایسا جو پھاٹک ہے نا اس کے اندر سے ایسا لوگوں نے منجنیک میں رکھ کے پورا پھینکا تھا ان کو, اور انہوں نے خواہش کی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو ایسی جگہ پہ جانا, مطلب وہ جو دروازہ یہ لوگ کھول نہیں رہے تھے. جب تک دروازہ نہیں کھلے گا جب تک فتح کیسی ہوگی. دروازے میں اندر گھس کے بیٹھ گئے تھے. اب یہ اندر سے کھولے گے دروازہ, جب لشکر اندر آئے گا نا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اور کون تھے معلوم ہے؟ برا بن مالک. یاد کرو, برا ابن مالک. یار نام اچھے سے سوچو. برا ابن مالک نام کا اور کون ہے؟ ہاں, انس بن مالک کے بھائی, ام سلیم کے بیٹے. یہ برا ابن مالک, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھے منجنیک میں رکھو اور مجھے ڈال دو اندر, بس میں ایک کام کروں گا کہ دروازہ کھول دوں گا. اب پتہ ہے جب دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ, جب وہ اندر جائے گے تو ٹکا ٹکا بوٹی بوٹی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے پیش کیا تھا اپنے آپ کو, اور اس کی وہی وجہ سے کیا ہوگی تھی, لوگوں کو فتح ہو گئی تھی. یعنی کتنا ان کا بھی مطلب بولیں گے نا ایک ایک صحابی جو ہے نا, مطلب میں بولتی ہوں کہ جو قربانی ہے نا ان لوگوں کی سوچ بھی نہیں سکتے ایسی قربانی. اور لڑتے پھرتے باغ کے دروازے میں پہنچ کر پھاٹک اندر سے کھول دیا. اب مرتدین اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن لڑائی شروع ہو گئی, اور تمہیں ہمارا بھی شروع سے لے کر اب تک بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑ رہی تھی. کئی بار مسلمان تک پہنچنے کی کوشش کی, لیکن ہر بار بنو حنیفہ کی آہنی دیوار
راستے میں حائل ہو گئی، یعنی جو باغ کا جو دروازہ اور دیوار تھی. ادھر خالد بھی مسلمان کو جہنم حاصل کرنے کی فکر میں تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ کمانڈر. لیکن وہ خود آگے بڑھ کر، کیونکہ وہ ایسا طاقتور تھا اور اتنا بڑا لشکر تھا اس کے ساتھ کہ آسان نہیں تھا اس کو گرانا، لیکن انہیں بھی موقع نہیں مل رہا تھا. اس وقت 1200 کے قریب مسلمان جامع شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن مرتدین اس سے کہیں زیادہ تعداد میں مارے جا چکے تھے اور لڑائی کا رخ پلٹنا شروع ہو گیا تھا. مسلمان نے لڑائی کا رنگ دیکھا تو اپنے مریدوں سے کہا کہ اپنا ننگو ناموز بچانا ہے تو بچا لو. اس وقت ام عمارہ نے اسے تاک دیا اور زخم پر زخم کھاتی اور اپنی پرچی سے راستہ بناتی اس کی طرف بڑی. اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، یعنی زخم لگتے جا رہے تھے اور وہ آگے بڑھتے جا رہی تھی، اور ایک ہاتھ بھی کلائی سے ان کا کٹ گیا، یعنی پورا ہاتھ کٹ گیا ایک ہاتھ. مسلمان کے قریب پہنچ کر اپنی برچی سے اس پر حملہ کیا ہی چاہتی تھی کہ اتنے میں 2 ہتھیار پہلے ہی مسلمان پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور وہ کٹ کر گھوڑے سے نیچے جا گرا. کون؟ مسلمان. آپ کو پتا ہے مسلمان کو کس کس سے مارا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ چلو آگے پڑھو. ام عمارہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے پہلو میں اپنے فرزند عبداللہ کو کھڑے پایا. سمجھ میں آیا؟ بیٹے نے بڑھ کر اس کے اوپر وار کے. سوچو کہ بیٹا اور ماں ایک ہی ساتھ گھومتے رہتے تھے ایک جگہ میں. اور قریب ہی کون کھڑا تھا؟ دوسرا وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل. حضرت وحشی جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا نا کہ میں کفار ادا کروں گا، جیسے میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے، اس طرح سے کفر کے بڑے سپہ سالار کو ختم کروں گا. اور وحشی کا نیزہ بھی وہ مطلب مار چکا تھا اور عبداللہ نے بھی وار کر لیا تھا. اب پتہ نہیں کس کا پہلا وار پڑا، لیکن وہ دونوں کس کی وجہ سے شہید ہوئے اللہ کو معلوم. عبداللہ نے جس وقت وحشی نے اپنا حربہ مسلمان پر پھینکا تھا، عبداللہ نے اسی وقت ان پر تلوار کا وار کیا تھا. ام عمارہ اپنے فرزند حبیب کے قاتل اور مسلمانوں کے اس بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائی. امیر الاشکر خالد بن ولید ام عمارہ کی فضیلت مرتبے سے آگاہ تھے. انہوں نے بڑی تندہی سے ان کا علاج کیا، ہاتھ کٹ گیا تھا نا. کچھ عرصے بعد ان کے زخم مندمل ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے رائے خدا میں داغ جدائی دے. اور اس ہاتھ ان کو کب اچھا ہوا پتا ہے؟ وہ ہاتھ اچھا ہونے میں پورا ان کو 1 سال لگا. 1 سال تک وہ مرہم پٹی کرتے، 1 سال تک بولو. اور مطلب ہم بھی کبھی کہیں خواہش ہوتی نا کہ ہمارا کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے تو ہم لوگ کو ایسا دل میں خیال کم از کم آنا چاہیے کہ کاش کہ یہ خون ہمارا راہ خدا میں وہاں ہوتا. ہم کو زخم لگتے نا ویسے بھی، کاش کہ یہ دین کی راہ میں ہوتا. اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہماری تکلیف کم ہو جاتی، درد دینا کم ہو جاتا ہے. لیکن ہاں مطلب یہ مرتد جب یہ مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ سے کے آخری دور چل رہا تھا، اس کو آپ نے جواب بھی دیا، خط آپ نے سنے نا، لیکن اس کا فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہے نا. جیسے آپ سے کا وصال ہوا تو اس کا فتنہ بڑھتے چلے گئے. جب کبھی اس واقعے کا ذکر ہوتا تو حضرت ام عمارہ حضرت خالد بن ولید کی بہت تعریف کرتی اور فرماتی خالد نے بڑی غمخواری سے میرا علاج کرایا، وہ بڑے ہمدرد اور نیک سرشتے ہیں. اچھا، یہ ابن امیہ کے ساتھ جو ان کی لڑائی چل رہی تھی جنگ احد کی بات کریے. ابھی ہم بہنیں بھی مطلب جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں شادی سے پہلے بھائیوں کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں نا، مارا ماری ہوتی ہے، کون جیتتا ہے اس میں؟ بہنیں جیتتی کہ بھائی؟ نہیں، آپ بھائی جب جیت جاتے پھر ڈیڈی کا سپورٹ لے کے بہنیں جیتتی. نہیں، ہم لوگ تو پہلے سے ہی جیتتے، پہلے سے جیتتی. آج بھی جیتتے. تم عمارہ کے صالح رحلت کے بارے میں تمام تاریخ خاموش ہے، البتہ بعض روایتیں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق کے عہد خلافت میں بھی وہ موجود تھی اور انہیں کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی. تم عمارہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی عقیدت اور محبت تھی اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جاتے. مسند احمد اور صحابہ میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. عرض کہ رسولہ میں روزے سے ہوں. ارشاد فرمایا روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، ہے نا. یہ حدیث یاد رکھنا کہ جب بھی ہم روزے سے ہیں، ہمارے سامنے کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو فرشتے ہم پر
درود بھیجتے ہیں. پھر آپ نے حضرت ام عمارہ کے سامنے کھانا کھایا. ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی کبھی کبھی حضرت ام عمارہ کے گھر خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تم نہیں ہوا 1 منٹ, بعد میں ہم فیڈ بیک لیں گے انشاءاللہ. اور ام عمارہ نے چند احادیث بھی روایت کی ہے جو ان میں سعد, حارث ابن عبداللہ, عباد ابن تمیم بن زید, لیلا اور اکرمہ سے مروی ہے. ان سے کچھ احادیث بھی مروی ہے. یاد رہے گا نبی؟ ہاں کچھ کس کے زمانے میں وفات پائی انہوں نے؟ حضرت عمر کے زمانے میں وفات پائے. اور جب تک زندہ رہی, جب تک غزوات میں حصہ لیتی رہی. چلو اس ابھی میں سے آپ بتاؤ. کا کوئز پوچھیے. ہاں کیا سبق لیا بولو. ہم ایک کوشچن بھی کروں گی بعد. پہلے آپ لوگ بتاؤ کیا کیا سبق لیا. دین کے لیے پیش کرنا. ہاں دن کی راہ میں جو کوششیں کر رہا ہے, جو محنتیں کر رہا ہے, ان کو سراہنا, ان کے لیے ہم کچھ ان کے لیے بھی کچھ اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا, ایک چیز ہے نا. اور پھر اور دوسری ویسی ذہن سازی کرنا, جو ہم سنتے ہیں وہی جا کے ہماری اولاد کو بھی بتائیں تاکہ ان کی بھی ذہن سازی ہو. اور کیا بولوں, یہ تو ایک چیز ہو گئی. سب اپنا الگ الگ بولو نا. سب دیکھو, سب اتنے سارے لوگ سنتے, سب کا دماغ الگ الگ سوچتا ہے, تو وہ اچھا لگتا ہے نا. سب اپنے اپنی طور سے بولتے ہیں کہ کس نے کیا سبق سیکھا. ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ. ایک پوائنٹ ہم کو کیا ملتا ہے, جب سچویشن ایسی کچھ آ جائے, ایمرجنسی, جو مطلب ہماری ہم اس وجہ سے کہ ہمیشہ انسان کو پردے میں نہیں رہنا ہے. ہم پردے میں سوچ کے کہ کسی کی جان کو خطرہ ہے اور ہم پردہ لے کے بیٹھے, یہ صحیح رہے گا؟ جب کسی کی جان کا خطرہ درپیش ہو تو سب سے بڑھ کر آگے جا کے ہم کو اس کی جان بچانے کی کوشش کرنا نا. یہ ایک سبق ملا آپ لوگوں کو. اور جب ہر چیز ہم کو کس کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے. ہر چیز میں ہمارا کیا کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے, نیت کیا ہونا چاہیے. جب اتنی بہادری سے لڑ رہی تھی تو ان کے دل میں کیا تھا, ایسا تو خیال نہیں آیا نا کہ مجھے لوگ پسند کرے, سراہے, تعریف کرے. کیا ساتھ کیا دعا مانگی کہتی نبی کا ساتھ. جنت. اچھا ہم کو بھی یہ دعا مانگنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا, اور ہم ایسے ہی بن جائیں گے ساتھی. قربانیاں. سورہ عنکبوت کی ایک آیت کیا ہے, سب سے پہلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی, کسی کو معلوم ہے, یاد ہے؟ احسب الناس, ہاں لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے, جبکہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دی جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. ہاں شگفتہ کو بھی ادھر بٹھاتی ہوں, شگفتہ سے پوچھتی ہوں تو درانا تم اتنا چھپ کے کیوں بیٹھے ہو, تم دھیان میں نہیں تھا کہ شگفتہ سے بھی کچھ پوچھا جائے. اب بوڑھے ہو گئے. اچھا بولا, چلو شگفتہ بولے گی ابھی. ہاں کچھ کیا سیکھے وہ بتاؤ, تم کو کیا لگا, کیا کیا سیکھے وہ بتاؤ. تم اپنا بتا دو, ریپیٹ بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ ہاں نہیں. کچھ بھی جو بھی سنے ریپیٹ کرو. یہی کہ مطلب اپنی اولادوں کی تربیت, اور جو میں بھی سیکھی تھی, میں گھر میں بھی جا کے بولوں, اور کیا بولتے ہیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ لگاؤ, اور کیا بولتے ہیں یہ بھی کہ صحیح بات ہے, جب ایکشن کی ضرورت ہے تو وہاں ایکشن دکھائیں. اچھا ہم عورتیں, ہمارا جو ریئیکشن ہونا چاہیے وہ صحیح جگہ پر ہونا چاہیے. جیسے ان کا ریئیکشن کس پر آیا, جب بیٹے کو زخم دیکھ کر انہوں نے کیا کیا, اس کو مارنے کا ارادہ. بے شک بے شک, جوانی تو بڑی قیمتی ہے. بس بہت اچھے اچھے پوائنٹ ملے. اچھا سوال جو ہوں گے نا آخرت میں, 5 چیزوں کا سوال کیا جائے, اس وقت ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ لیا جائے, اس سے سوال نہ کیا جائے. کیا تھا اس میں ایک سوال, جوانی کہاں خرچ, پتا ہے نا کیوں, جوانی کی ہر چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے نا.
उसमें ताकत और कुव्वत रहती है, कुव्वतें हैं। ज्यादा चांस होता है तो उसमें अल्लाह का कितना वो ज्यादा दिन की खिदमत कर सकता है जवानी और की, है ना। अच्छा, लेकिन हमारे जवान क्या करते हैं आजकल? हाँ, अब तो बहुत आपा time है। वही हो गया ना, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, और एक चीज हम ये याद रखें कि ये कबीले बनु नज्जार से इनका ताल्लुक था, हाँ, और खातून ओहद के नाम से इनको जाना जाता है, और ये मतलब बहुत मशहूर साहबिया है। और फिर वफात उनकी कहाँ हुई, कब हुई? इस उमर के दौर में हजरत उनकी उमर के दौर में। वफात हुई, और बहुत सारे गज़वात में उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट कुछ बाकी रह गया तो बोलो। असली नाम क्या था उनका? नुसैबा। नुसैबा। सीन से नुसेबा है, नीम नुसैबा। सीन ये बे और हे। नुसैबा। उनके बच्चे को उन्हीं के सामने वार लगा तलवार का, और वो बिल्कुल भी घबराए नहीं था बच्चे की। और वो भी जब शहीद थी, उनके बेटे शहीद हुए तो भी उन्होंने तब हाँ, वावेला नहीं किया। हाँ। वावी। इसमें मैं बस एक चीज बता दी कि मेरे पास जो उसका रिएक्शन हुआ ना, वो कितना अच्छा था, अच्छा रिजल्ट आया। एक मैंने कोशिश करके देखी। मैं ना असल में हमको ऐसे ना जज्बाती होती है औरतें, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करती ना कोई बात पे, कुछ हर्ट हो जाने के बाद। अब मैं ये सब चीजें पढ़ती पढ़ाती हूँ तो हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं जब बोलती हूँ और अमल नहीं करती तो क्या फायदा, तो मैं अमल करने की बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया है कि नहीं, बहुत कमजोर है, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। अब मैंने ना ऐसा हुआ एक मरतबा कि ना मतलब मुझे ऐसी चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर गई, यानी मेरे शौहर की तरफ से वो चीज थी, बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। और मैं ना ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि मैं हर्ट तो बहुत हुई हूँ, लेकिन है ना मैं उसके लिए रिएक्ट नहीं करूंगी, और ना मैं अपने मिजाज में कोई बदलाव लाऊंगी, ना अपने चेहरे पर तकलीफ के आसार लाऊंगी। मैं अपना रवैया बहुत अच्छा रखूंगी। और वो सब्र जमील के बारे में पढ़ते हैं ना, कि सब्र जमील ऐसा होता है कि हमारे चेहरे से शिकायत भी होना चाहिए, जजा फजा भी होना चाहिए, चेहरे के तासुर भी नहीं बनना चाहिए। बोले थोड़ा मैं कोशिश तो करके देखूं। और मैंने वो कोशिश करी, कोशिश मैं बहुत बुरी तरह हट हुई थी, और आंसू जैसे कि अंदर मैंने दिल पे पूरे गिराई। और फिर है ना क्या हुआ मालूम, थोड़ी देर में जब इतना मैं मतलब सोचो कि मेरा 15-20 मिनट आधा घंटा भी नहीं हुआ था ना, कि मैंने उसका जो रिजल्ट देखी ना, और मैं इतनी मेरे को खुशी हुई ना उस चीज की, मेरे को बोला वाकई सब्र करने में कितना मजा है। यानी वो जो रिएक्शन था ना, वो पूरा मेरा मदावा कर गया मेरे शौहर की तरफ से। यानी और हमेशा कैसा होता था कि ना मतलब वो मैं ऐसा कुछ भी होने के बाद जो रिएक्ट करती थी ना, तो वो गुस्से में आ जाते थे, और फिर मैं कुछ बोलती थी, कुछ बोलते थे, ऐसा। फिर वो बड़ा हो जाता था थोड़ा, फिर वो कितने भी दिन पर मुहित रहता था ऐसा। तो मतलब वैसा मेरे को लगा कि ना ये कि हर चीज का हल अल्लाह ने कुरान में और सीरत में रख दिया है, लेकिन हम अमल नहीं करते। और हम जाते हैं, जैसे मियाँ बीवी लोग ना लड़ाई झगड़े होते तो कहाँ जाते हैं? किचन में बेलन वैसा नहीं बोल रही मैं, काउंसलिंग करवा जाते, काउंसलर्स के पास जाते, फिर वो खानदान की सालिस बैठते हैं, क्या करते वो सालिस और काउंसलर भी क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। कुछ सॉल्यूशन कभी निकला है? मेरे को तो आज तक नहीं दिखा। अच्छा, इतना होता है कि डील करने आ जाता है थोड़ा, तो डील करने आ जाता है, लेकिन बहुत जगह बात कर जाती है। नहीं वो लोग सीधा किचन में जाने का बात करने नहीं देते। तो देखो मैं बोली कि मैंने पहली बार ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मेरे को लगा, मदद जंगे बदर में मदद नहीं आई थी, अल्लाह की मदद ऐसी भी उतर सकती है। और बहुत ऐसी मदद की मुझे ऐसा लगा कि कितना आसान है कोई झगड़े का हल, और हम उसको कहाँ कहाँ तलाश करते। एक मेरा ये वाकया था, मतलब ऐसा एक सबक मैंने लिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं कि हर चीज का जो हल है ना, अल्लाह ने हमको बताया है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते ना। तो इंशाल्लाह हम भी इसका रिएक्ट करें, कहाँ पर करें? जहाँ जरूरत हो, जहाँ दीन की सरबलंदी होती हो, हाँ, वहां पर जहाँ दीन की बदनामी आए वहां पर रिएक्ट करें,
ورنہ ہم کو اپنی ذات کے لیے ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کا بھی واقعہ آپ کو پتا ہے نا, بہت مشہور واقعہ ہے تھوکنے والا. بہت سماجی طبقہ. کسی کو تم مت بولو, کسی کو یاد ہے گا بولو. اس نے بنائے تھے. ہاں بولو. جنگی کے فواد تھی تو وہ حضرت علی نیچے تھے اور وہ جو سامنے والا تھا دوسری جگہ حضرت علی کے خیر تھے. تو حضرت علی نا پٹ سے اٹھ کے مطلب دور ہو گئے کہ مطلب میں اس کو مارنے والے نا جو اپنی وجہ مطلب وہ تھوکا تو مطلب میرے اوپر بات آ گئی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب وہ دین کے اوپر یہ تلوار تھی اور اس وقت اس نے وہ دین کے لیے تلوار اٹھی تھی اور اسی وقت اس نے حضرت علی تھے جنہوں نے بیٹھ دیا اور ہٹ گئے کہ نہیں اب میرے اوپر بات میں ان کو غصہ آ گیا. اصل میں بات ہے کہ وہ تھوکا تھے, ان کو غصہ آ گیا. وہ پرسنلی لے لیتے تو انہوں نے ہٹ گئے پرسنلی ہے. اچھا, اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ یہ فائزہ ہے نا ماشاء اللہ. میں کو بھی سوچ رہی کہ اس کو اپنی کلاس کے لیے جب اٹھا لوں, کڈنیپ کر لوں. ہم لوگ کا ریویژن کرائیں گے. جی شگفتہ آپ کہہ رہے ہیں, کچھ کہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر کسی نے کچھ کہنا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. ہاں ریکارڈنگ بھی ہے آن لائن. ہاں جی, کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ ہاں السلام علیکم شیبا. تم وہ جو کمنٹس پیچھے سے جیسے وہ لوگ ریپیٹ کرتے ہیں نا جو ان کے تھاٹس کہ اس کے بارے میں تم نے کیا سیکھا, جو سیکھ ملتی ہے, جو صحابی کے قصہ بول رہے اس سے یا صحابیہ کا, اس کو آپا بھی ریپیٹ کریں. ہاں تو آپا بھی ریپیٹ کریں تو ہم لوگ کو بھی پتا چلے گا نا. اوکے اوکے اوکے, شور شور, انشاءاللہ. نہیں, آپ کو کچھ کہنا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ یہی کہ ہر چیز میں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ چیز ہو, یو ہیو ٹو جسٹ سی کہ اس میں واٹ اللہ وڈ تھنک اباؤٹ اٹ, اور مطلب اللہ کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں, یعنی جیسے آپ نے اگزامپل دے کہ ایون ہاتھ کٹ جائے تو خون نکلا, وے وی تھنک یہ ساری چیزیں کہاں سوچتے ہیں نا کہ ہاتھ کٹ جائے تو خون نکلے تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے تھا. تو بیسک چیزیں جو ہم لوگ کے روزمرہ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں لانے کی کوشش ان قصوں کے ذریعے ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کبھی ایسا آپ لوگوں کو اللہ کی راہ میں صحابیات تو صحابہ کا خون بہاتے تھے ہے نا, آپ کا اللہ کی راہ میں کبھی پسینہ بھی بہا ہے؟ ایسا یاد ہے؟ آپ لوگ کا جس کا بہا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. اچھا, ایک اور چیز, اللہ کی راہ میں بہت تھکے, اتنا تھکے ہاتھ پیر بہت دکھنے لگ گئے اور ایسا لگا کہ جلدی سے ہم کو بستر میں جائے, ہم سو جائے اللہ کی راہ میں. یہاں پہ کوئی نہیں شیوا اللہ کی راہ میں اگر آپ لوگ ایسا تھکتے ہو, اور ہم ایسا سوچے کہ صحابہ اور صحابیات تو خون بہاتے تھے, ہم اپنا پسینہ بہائیں, ہم اپنے ہاتھ پیر دکھائیں, اتنا کام کرے اللہ کی راہ میں, تو کم از کم صحابہ اصل کے تو ہم نقل تو کر سکتے ہیں. نقل کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کو شامل کر لے انشاءاللہ. اتنی اچھی بات لگی تھی نا ہم کو, عمر سلیمان بول رہے تھے کہ جو بھی ایک خروج بھی اللہ کے راہ میں تمہارے لگ گئی, تمہارے ڈارک سرکل وقت بولے, اتنی خوش ہوئی, بولے کہ اگر تمہارے ڈارک سرکل بھی اگر اللہ کی راہ میں ہوئے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بیجز آف آنر دے گا اس پہ. دیکھو یہ سب چیزیں اپنے کو کتنا خوش کر دیتی کہ ہم بدصورت پہ لگے کہ تو اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں ہے نا. اور دیکھو یہ بولتے نا, ایک شعر ہے اس میں, وہ نہیں اکثر نا ڈاکٹر اسرار میں اچھے بولتے ہیں کہ جو جتنا کٹا اور پیٹا اور جتنا وہ مطلب اس کے اعضا ہو گئے وہ اللہ کے لیے اتنا ہی اوپر ہے. جیسے کہ حضرت حمزہ کی لاش کا آپ لوگ سوچ سکتے ہو, سید الشہداء کو ان کو لقب ملا ہے نا, وہ ہے نا نگاہ عزیز تر کچھ ہے نا وہ شعر, بہت اچھا لگتا ہے شعر. وہ ہے ایک شعر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اس کے لیے ہے
चलो नहीं याद आ रहा जान मुझे, मतलब वो मैं याद आएगा तो बोल दूंगी कि वो जो है ना उसमें कि उसमें इसका मतलब यही है कि ना तू इतना अपने आप को कुर्बान कर अल्लाह के लिए कि तू जितना कटा पिटा होगा ना इतना ही उतना अल्लाह ताला ज्यादा तेको बुलंदी का मकाम दे। तो ये भी चीज हमको कितना खुश करती है ना, कितना खुश करती है कि हम कुछ तकलीफ हो रही है, हमको कुछ ऐसा दर्द हो रहा है तो हमारा चेहरा सिया हो गया, तो हमको ऐसा देख सोच के खुशी होगी कि सब कुछ तो अल्लाह की राह में हुआ। अच्छा कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साफ होने वाला। हाँ शकीस, वही तो ये कि शिकस्ता इसका पहला मिसरा हाँ, नहीं आता। हाँ, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। तू बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज। यदि टूट जाएगा आईना ना तो और ज्यादा अल्लाह को पसंद। और आपा ये शेर हम इतनी कोशिश करें समझने की, नहीं समझ अच्छा, आया। आपा और ये जब समझ- कुरान समझ नहीं अच्छा जब कुरान समझ आया तो समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल, जो बोले ना देखो हाँ, वाला शेर अल्लामा बहुत इकबाल सारे का शेर वाला शेर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो उर्दू मीडियम वाले लोगों से मुखातब हो। अ, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है है आफाक। आफाक। ये भी मुझे नहीं समझ में हाँ। आता था, लेकिन जो सूरत माउन की जो तफसीर पढ़ी ना उसमें मेरे को ये समझ में आया। ऐसे बहुत सारे शेर आप है लोगों को आपा। समझ में आया? हाँ, नहीं आया? काफिर दुनिया हम में लोग को गुम कुछ रहता समझ है में नहीं आ रहा। और दुनिया देखें अब एक बार शेर पे गौर करें समझ आएगा। काफिर की ये पहचान के आफाक, आफाक इज व्हाट नेचर। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। अब जरा इसके ऊपर गौर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नेचर का रूल क्या है कि आग जलाती है ना, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जला नहीं रही है। छुरी का काम क्या है? काटती है ना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काट नहीं रही है। क्या हो गया? आफाक गुम हो गया ना मोमिन में। मोमिन बनेंगे तो आफाक गुम हो जाएगा। ये भी हो गया ना कि अगर इंसान ऐसे हाँ बिल्कुल। अल्लाह उसके लिए मुश्किल है। हाँ हाँ, अल्लाह ने खुद ही नहीं, कहा है ना ये मतलब हदीस होता है कि काफिर के लिए दुनिया में अभी इधर जाना उधर जाना उसका यही काम है। और मोमिन जब मोमिन अल्लाह सिर्फ ऊपर की अल्लाह सदा बुलंदी तो क्या करता है? सिर्फ अल्लाह की, हाँ, सब जो चीज छोड़ काम देते करता हैं। है अल्लाह के लिए करता है, वो आफाक में गुम नहीं। तो ये भी शेर मुझे नहीं समझ में आता था, बाद में समझ में आया। जितना हम पढ़ते ना तफसीर पढ़ते ना उतना अल्लामा इकबाल का हर शेर हाँ, हर इस शेर कुरान में बहुत गहराई है, बहुत। एक तफसीर है कुरान के, आप समझ लो, हाँ, है ना? शेर पढ़ा करो उनके उनके ही, हाँ, और बस कुरान उनके टच ही। होगा। अभी गालिब पे नहीं जाए, अच्छा अल्लामा इकबाल तक रहे। अच्छा, ठीक है, चलो अभी खत्म करते हैं। जी हाँ? आपका सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह, जो बहनें आई हैं यहाँ पर, उनके आने को, सुनने को, बैठने को, हमारे आने को, सुनने को, बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो हम दीन लेके उठे, या अल्लाह हम इस दीन के सहारे अपने आप को बदल पाए, दुनिया में इनकलाब बपा कर सके, हर बहन को दीन का सितारा, दिन का दाई, दिन का मुबल्लिग बना, हर सुनने वाले को या अल्लाह हम अपने घरों में जाके हम दीन का प्रचार करें, अपने महल्ले में, अपने बस्तियों में। अल्लाह, जिस कदर हमसे कोशिश हो सके तो हमसे दीन की खिदमत ले ले। अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर करे। अल्लाह, मरते वक्त तक हमको हिदायत पे रख, हमारी नस्लों को हिदायत पे रख, और हमको शैतान के शर से बचाए। अल्लाह, तेरी इसी मोहब्बत
ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ تیری اطاعت آسان ہو جائے, تیرا ایسا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ تیری نافرمانی مشکل ہو جائے, تیرا ایسا یقین ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ دنیا کی مشکلات ہم پر آسان ہو جائے, دنیا کے غم اور ہم کو کوئی بڑی چیز نہ بنا. اللہ یا اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط نہ فرما. یا اللہ جو سیلاب کی زد میں ہے, جو ظلم ستم کی زد میں ہے, یا اللہ ان سب کی تو مدد فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بے قصور بھائی بہن جو جیلوں میں قید ہیں, یا اللہ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے, ان کے اہل عیال کو ان سے خوش کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کا شعور بیدار فرما, امت مسلمہ کو صحیح دینی شعور پیدا فرما. یا اللہ امت مسلمہ آج بہت عریانی اور فحاشی کے دوراہے پر کھڑی ہے. یا اللہ ان کو تو اپنا خلیفہ اپنا جانشین بنایا تھا. یا اللہ ان کو اس توفیق دے کہ وہ تیرے دین کی طرف آئے, تیرے کلام کی طرف آئے, اس کو سمجھے, اس کو پڑھے اور اس کو پھیلائے, پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہم سب بہنوں کی جائز مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما. یا اللہ ان کی تکلیفوں کا خاتمہ فرما, ان کی تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے, ان کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون, گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ سے نواز دے. یا اللہ اس پر آشوب پر فتن دور میں ہماری اور ہمارے بچوں کی دجال کے شر سے, دجال کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم ان کی تربیت نہیں کر پاتے, یا اللہ تو ہے سب سے بہترین تربیت کرنے والا. یا اللہ اب تک کوئی رسول بھی نہیں آنے والا. یا اللہ اب اتنے سارے کفر, اتنا شرک ہے دنیا میں, یا اللہ ہم کچھ نہیں کر پاتے. یا اللہ ہمارے ہی ذمے ہے یہ سب کام. یا اللہ تم ہمیں توفیق دے, ہمارے اندر شرح صدر فرما کہ ہم تیرے دین کو سربلندی کے لیے کوشش کر سکے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.